پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے مسجد میں گئے ہیں اور آپ نے بچوں کے حوالے سے جو برداشت پیش کی ہے نا وہ ہمارے اندر ہے نہیں، لیکن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا پھر دوسری طرف ہم نے آرٹیفیشل برداشت جب بنائی ہے تو ہر چیز ہی جائز کر دی. ہاں جی، اب دیکھیں نا، اگر آپ کوئی بھی کام سنت سمجھ کے کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے دے گا. زمین پہ چلنا ہے نا، آپ تکبر سے نہ چلیں، عاجزی سے چلیں اور نظروں کا دفاع لحاظ رکھ لیں، راستے کے اگلے کے لیے حقوق دیں. آسانی پیدا، تو آپ کا چلنا ہی عبادت ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ وضو کر کے آپ چلیں گے تو پھر ہی اجر ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سجدہ کیا لمبا، اور سجدہ لمبا ہوا تو بعد میں جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو نماز کے اینڈ پہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آج سجدہ تھوڑا لمبا تھا، تو ایک بچہ جو تھا نا وہ آپ کی گردن پر کمر مبارک پر سوار تھا نماز کی حالت. تو آپ نے کہا جب تک وہ خود نہیں نہ اترا تو میں نے سر نہیں اٹھایا. گر سکتا تھا نا بچہ، اچھے طریقے سے اتارا بھی جا سکتا تھا، لیکن ہاں ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کس قدر وہاں ایک لچک ہم فیل کر رہے ہیں، تربیت کا ایک پہلو تھا. ٹھیک ہے. پھر عورتیں بچہ اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں. اچھا، پھر بچہ مسجد میں آیا ہے، رو پڑا ہے، آپ نے نماز اسٹارٹ کر دی. یہ دلائل ہیں کہ بچے آپ کے دور میں مسجد میں آتے تھے. اگلی نسل یہی ہے، اگلی صفوں میں یہی آئیں گے، ورنہ پھر وہ پچھلا گروپ ختم ہوا تو اس کے بعد اگلی آبادی نہیں ہے. دوسری چیز ہے پلے گراؤنڈز کی یا ویڈیو گیمز کی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی نا کوئی تکلف والا ماحول ہے. مسجد کا جو ماحول ہے نا بیسکلی وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم اس طرف نہ لے جائیں کہ وہاں جو اس کے اندر سکوت ہے یا سکون ہے یا اس کا وقار ہے وہ مطلب کمزور نہ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی مسجد کے اندر جو اس طرح کا ماحول ہم بنا دیں جس میں پتہ چلے جی کہ بڑی بڑی سکرینیں ہیں، بچے ویڈیو گیمز لے کے بیٹھے ہیں، تو میرا خیال یہ ہمارا مبالغے والا ماحول ہے. بلکہ احسان بھائی، ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے پچھلے دنوں ایک کلپ بھی شاید آپ کی نظر سے گزرا، انہوں نے کہا جی ہم نے مسجد میں ایک ٹک ٹاک کارنر بنا دیا، بچے ادھر آ کے ٹک ٹاک بناتے ہیں. اور نہیں، وہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ تکلف والی چیزیں ہیں، کیونکہ بچوں کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کرنے کے 100 طریقے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ہم نے ادھر ایک پروگرام بچوں کا کرواتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. ہم نے 14 سائیکلیں لیں، ٹھیک ہے، 14 سائیکلیں لے کے ہم نے بچوں کو 6 دن اپنے پاس دین پڑھایا. ٹھیک ہے، اب وہ جو ایسی ایکٹیویٹیز تھی نا جس طرح صحابہ مسجد نبوی میں کر لیتے تھے، تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے ادھر مقابلے کیے، کوئی رسہ کشی کے ہوئے، باہر کیا مرکز آپ نے مسجد کو بنایا، مقابلے باہر کیے. وہ ہمارے پاس اندر بھی سہولت موجود ہے، باہر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے چونکہ جو فزیکل فٹنس کے لیے اگر ہم دیکھیں یا عسکری تیاری کے لیے دیکھیں تو مسجد نبوی کے صحن میں یہ سارا کچھ ہوا. تو جتنا ہوا نا اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے ہم رکھیں. اب وہاں شور کرنا مناسب نہیں ہے، تو بچے فرض کریں اگر بڑا شور کرتے ہیں وہ مسجد کا ادب نہیں ہے. پھر ہمیں ایسی سرگرمی کو باہر کر لینا چاہیے. بچوں نے ہلا گلا تو کرنا ہے، ان چیزوں کو بندہ الگ کر لیتا ہے. اس لحاظ سے پھر الحمدللہ ہم نے 6 دن ان کو پڑھایا بڑی محبت کے ساتھ، مختلف ایسی ان کو ایکٹیویٹیز دیں جس میں نہ وہ رہیں مسجد میں اور تھوڑا فریش بھی رہیں. اینڈ میں پھر ہم نے ان کو وہ 14 سائیکل انعامات میں دیں. الحمدللہ اس کا بڑا اچھا تاثر جو تھا وہ گیا. بچوں کو لے کے آنا ضروری ہے، لیکن ہم ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں مجھے موبائل دے دو، مجھے انٹرنیٹ کی اپروچ دے دو، اب میں فیس بک دیکھوں، یوٹیوب دیکھوں، کارٹون مسجد میں لگا لوں تو ہم سمجھیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے مسجد میں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی کہ اس سے تو مجھے یہی جو حاصل گفتگو یہی حاصل ہوا کہ بہت زیادہ غصہ بھی اچھا نہیں ہے اور بہت زیادہ برداشت بھی جو ہے نا وہ بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں کئی دفعہ پہ. یعنی کئی دفعہ عدم برداشت ہونی چاہیے. وہ آپ اس طرح سمجھ رہے نا جس طرح بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، تو بندہ بستی پروف نہیں ہونا چاہیے. صبر کا ایک لیول ہے، اس کا ایک سٹینڈر ہے، ٹھیک ہے، برداشت کا بھی ایک سٹینڈر ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. جب ہم وہ لمٹس کراس کرتے ہیں وہ ویلیوز ڈاؤن ہو جاتی ہیں، پھر بندے کو اپنا وقار بھی رکھنا پڑتا ہے.